ایک دوست کی 6 سالہ بیٹی جیسیکا پہلی بار اپنی کسی سہیلی کے گھر رات گزارنے گئی تھی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ زیادہ بے چین کون تھا، ماں یا بیٹی۔ ماں نے اپنی گھبراہٹ جیسیکا پر ظاہر نہ ہونے دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آدھی رات کے قریب جب ماں سونے جا رہی تھی تو فون بجا۔ ماں نے ٹوتھ برش چھوڑا اور دوڑ کر فون کی طرف لپکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسیکا کے کسی مشکل میں ہونے کے خیالات اس کے ذہن میں دوڑ رہے تھے۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا اور گھبرا کر پکارا، جیسیکا، لیکن فون پر سے ایک اجنبی عورت کی آواز آئی۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ یہ غلط نمبر ہے۔ یہ سن کر ماں کو ہوش آیا اور اس نے پولائٹ لہجے میں کہا، آپ کس نمبر پر کال کر رہے تھے؟ جب امیگڈلا اضطراری اور بے چین رد عمل کے لیے متحرک ہوتا ہے تو جذباتی دماغ کا ایک دوسرا حصہ اسے متوازن اور مناسب بنانے کا کام کرتا ہے۔ دماغ میں امیگڈلا کے سیلاب کو روکنے کا بٹن نیوکارٹکس میں ہوتا ہے، جو پیشانی کے پیچھے پری فرنٹل لوبز میں واقع ہے۔ یہ پری فرنٹل لوبز اس وقت سرگرم ہو جاتے ہیں جب کوئی خوف زدہ یا غصے میں ہو، لیکن یہ ان جذبات کو کنٹرول بھی کرتے ہیں تاکہ صورتحال کو مؤثر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ ماں کے رویے کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کے امیگڈلا نے گھبراہٹ میں اسے فوراً جیسیکا پکارنے پر مجبور کیا، لیکن پھر نیوکارٹکس نے مداخلت کی اور اسے مہذب انداز میں بات کرنے پر مجبور کیا۔ عام حالات میں پری فرنٹل لوب شروع سے ہی جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دماغ میں زیادہ تر حسی معلومات تھیلمس سے نیوکارٹکس میں جاتی ہیں، جہاں معلومات کو تجزیے کے بعد سمجھا جاتا ہے۔ پھر پری فرنٹل لوبز اس کا رد عمل ترتیب دیتے ہیں۔ اگر رد عمل جذباتی ہونا ہو تو پری فرنٹل لوبز اسے امیگڈلا کے ساتھ مل کر متوازن بناتے ہیں۔ جذباتی ایمرجنسی میں امیگڈلا کی برتری، یہ عمل عام طور پر دماغ میں جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن جب کوئی جذباتی ایمرجنسی آتی ہے تو امیگڈلا فوری کنٹرول سنبھال لیتا ہے اور خطرے کے جواب میں، مثال کے طور پر جانوروں میں، فوراً رد عمل دیتا ہے، کب حملہ کرنا ہے، کب بھاگنا ہے، اور انسانوں میں کب لڑنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے اور کب ہمدردی دکھانی ہے، قائل کرنا ہے، الزام دینا ہے، معذرت کرنی ہے یا نفرت ظاہر کرنی ہے۔ نیوکارٹیکل رد عمل امیگڈلا کے مقابلے میں قدرے سست ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ پیچیدہ نیورل سرکٹس پر انحصار کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ منطقی اور قابل غور بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ احساس سے پہلے سوچنے کی مہلت دیتا ہے۔ جب ہم کسی واقعے کو خوشی، غم یا غصے سے جوڑتے ہیں تو یہ احساس عموماً نیوکارٹیکل تجزیے کے بعد پیدا ہوتا ہے، نہ کہ امیگڈلا کے فوری رد عمل کے ذریعے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امیگڈلا فوری اور جذباتی رد عمل دیتا ہے جو بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ نیوکارٹکس ایک متوازن اور عقلی رد عمل دینے میں مدد کرتا ہے جو دیر سے لیکن زیادہ بہتر فیصلے لینے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جذباتی نظم و ضبط ان دونوں نظاموں کے توازن سے حاصل ہوتا ہے۔ جذباتی زندگی میں پری فرنٹل لوبز کا کردار، جس طرح امیگڈلا کے بغیر جذباتی زندگی شدید متاثر ہو سکتی ہے، اسی طرح اگر پری فرنٹل لوبز کام نہ کریں تو کسی بھی واقعے پر جذباتی رد عمل دینے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ 19ویں صدی میں نیورولوجسٹ نے دریافت کیا کہ پری فرنٹل لوبز جذباتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 1940 کی دہائی میں دماغی امراض کے علاج کے لیے لوبوٹمی کا طریقہ متعارف کرایا گیا، جس میں پری فرنٹل لوبز کا کچھ حصہ نکال دیا جاتا تھا یا نیوکارٹکس اور نچلے دماغ کے درمیان کنیکشنز کاٹ دیے جاتے تھے۔ اس وقت یہ طریقہ ذہنی بیماریوں کا مؤثر علاج سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس سے مریض کی جذباتی پریشانیاں کم ہو جاتی تھیں، لیکن بڑا نقصان یہ تھا کہ مریض کی جذباتی زندگی تقریباً ختم ہو جاتی تھی کیونکہ احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ضروری نیورل سرکٹس تباہ ہو جاتے تھے۔ جذباتی ہائی جیکنگ عام طور پر دو عوامل پر مشتمل ہوتی ہے: امیگڈلا کا متحرک ہو جانا، نیوکارٹکس کا فعال نہ ہو پانا جو عام طور پر جذبات کو متوازن رکھتا ہے۔ ان لمحات میں عقلی دماغ جذباتی دماغ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جس طرح کہ ایک سمجھدار والدین اپنے بچے کو جھپٹنے سے روکتے ہیں اور اسے صحیح طریقے سے درخواست کرنا یا انتظار کرنا سکھاتے ہیں۔
دماغ کا آف بٹن اور پری فرنٹل لوبز۔ منفی اور دباؤ والے جذبات کو قابو میں رکھنے کا آف بٹن بائیں پری فرنٹل لوب میں ہوتا ہے۔ نیورو سائیکالوجسٹ نے ایسے مریضوں پر تحقیق کی جن کے فرنٹل لوبز میں چوٹ لگی تھی اور درد ذیل نتائج حاصل کیے۔ نمبر 1، بائیں پری فرنٹل لوب میں چوٹ لگنے سے مریض انتہائی پریشان کن خیالات اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دائیں پری فرنٹل لوب میں چوٹ لگنے سے مریض بے حد خوش مزاج اور لاپرواہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مریض جس کے دائیں پری فرنٹل لوبز کا کچھ حصہ سرجری میں ہٹا دیا گیا تھا، اس کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ وہ زیادہ آرام دہ اور محبت کرنے والا بن گیا۔ امیگڈلا اور پری فرنٹل لوبز دماغ میں توازن پیدا کرنے والے عوامل کو پیدا کرتے ہیں۔ امیگڈلا کو ایمرجنسی ٹریگر کہا جا سکتا ہے جو فوری جذباتی رد عمل دیتا ہے۔ بائیں پری فرنٹل لوب کو آف سوئچ کہا جا سکتا ہے جو منفی جذبات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دونوں نظام مل کر ذہنی صحت کو برقرار رکھتے ہیں اور زندگی میں صحیح فیصلے لینے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پری فرنٹل لوبز جذبات کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہیں، امیگڈلا فوری رد عمل دیتی ہے، جبکہ نیو کورٹیکس جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ جذباتی زندگی میں توازن کے لیے ان دونوں کا ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔